الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلے کل آپ حضرات کی خدمت میں سورۃ الماعون کی 3 آیات بیان کی جا چکی ہیں. 4 آیات باقی رہ گئی ہیں. آج اس پر روشن ڈالنے کی کوشش کی جائے گی. آج کی تفسیر شروع کرنے سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں ایک درخواست ہے کہ الحمدللہ آج سے رمضان مبارک کا 3را عشرہ شروع ہو چکا ہے، جو عشرہ براۃ من النار یعنی جہنم سے خلاصی کا ہے. تو اس عشرے کے اندر جہاں ہم اعتکاف کر رہے ہیں وہاں پر دوسری طرف اس دعا کا بھی اہتمام کریں کہ جنت کی طلب کی جائے اور جہنم سے خاص طور سے پناہ مانگی جائے. وہ دعا ہے اللہم انا نسألک الجنۃ ونعوذ بک من النار. اے اللہ، ہم آپ سے جنت کے طلبگار ہیں اور جہنم سے آپ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں. اس دعا کا خاص اہتمام کریں. یہ وہ عشرہ ہے جس میں جہنم سے خلاصی ہوتی ہے، تو آدمی اس دعا کا اہتمام کرے، جنت کی طلب اور جہنم سے پناہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. تو ایسے نماز پڑھنے والوں کے لیے بربادی ہے جو اپنی نماز سے غافل رہتے ہیں، جو دکھاوا کرتے ہیں اور معمولی چیز دینے میں بھی رکاوٹ ڈالتے ہیں. اوپر اللہ رب العالمین نے کفار کی 3 مذمتوں کا بیان فرمایا. ایک آخرت سے انکار کرنا ہے، دوسرا یتیم کو دھتکارنا ہے، تیسرا کسی کو کھانے کی ترغیب یا عبادت کی ترغیب نہ دینا ہے. یہ 3 وہ برائیاں تھیں جو اعتقادی برائیاں تھیں. اب آگے جو بات اللہ رب العالمین بیان فرما رہے ہیں اس میں عملی سستی ہے. اس میں اعتقادی سستی تھی 3 آیات 3 باتوں میں 3 عادات میں. اب آگے کی جو بات ہے ان میں عملی سستی کا بیان ہے. اس کی شروعات اللہ نے کی فویل للمصلین، کہ ان نماز پڑھنے والوں کے لیے بربادی ہو. دیکھیے یہاں پر بھی ویل کا لفظ آیا ہے. اس سے پہلے بھی اس کی تفصیل آئی تھی. ویل کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ جہنم کے ایک وادی کا نام ہے. دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ ویل کے معنی ہے بربادی، ہلاکت. کہ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو نماز اس طرح پڑھتے ہیں الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اب نمازوں سے غافل رہتے ہیں. منافقین کا یہاں پر تذکرہ کیا گیا. منافق کون ہے؟ منافق کہتے ہیں اس کو ہے، دیکھیے نفاق کہتے ہیں باہر کچھ اور ظاہر کرنا، اندر کچھ اور رکھنا، دل میں کچھ رکھنا اور باہر اس کے خلاف چیز ظاہر کرنا. اس کا نام ہے نفاق، منافقت. اس کو ہیپوکریسی کہا جاتا ہے. جو منافق ہے ہیپوکریٹ اس کو کہا جاتا ہے، کہ اپنے اندر کفر رکھتے ہیں اور اوپر سے اسلام ظاہر کرتے ہیں. ایسے لوگوں کو منافق کہا جاتا ہے. دوغلا جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، اس کی ایک اصطلاح شریعت کے اندر منافق بتلائی گئی ہے. یہاں پر ان لوگوں کا تذکرہ ہے منافقین کا. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں. اگر نماز پڑھتے بھی ہیں تو پھر سستی کے ساتھ، کاہلی کے ساتھ، غفلت کے ساتھ پڑھتے ہیں. عن صلاتہم ساہون، نمازوں سے غفلت کرتے ہیں. ارکان صلاح جو ہے، ارکان نماز جو ہیں، اس کو صحیح طور سے ادا نہیں کرتے ہیں. کبھی وقت ملا تو نماز پڑھ لی، کبھی نہیں ملا تو نہیں پڑھ لی. جب پڑھنا ہے تو اس کے بعد سستی کے ساتھ، غفلت کے ساتھ پڑھتے ہیں اس کو. یہاں پر اللہ رب العالمین نے ان کی مذمت بیان فرمائی. آگے پھر بیان کیا الذین هم یراؤون، یہ وہ لوگ ہیں جو دکھاوا کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں. ایک تو نماز نہیں پڑھتے ہیں تو غفلت کے ساتھ، اور ساتھ ہی ساتھ ریاکاری کے طور پر پڑھتے ہیں، دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں. تو مذمت در مذمت اس کی بیان کی جا رہی ہے. سب سے پہلے بات، فرسٹ آف آل they don't perform salah. If they perform salah, they perform without any sincerity. اگر وہ نماز پڑھتے بھی ہیں تو بغیر کسی اخلاص کے، صرف دکھاوے کے لیے، اس بات کو بتانے کے لیے کہ ہم نمازی ہیں. پہلی بات نماز کے متعلق اللہ نے بیان فرمایا نماز سے غفلت کرتے ہیں. تو دیکھیں یہاں پر نماز سے جو غفلت کرتے ہیں ان کا کیا حشر ہوگا، کیا انجام ہوگا. فویل کہا گیا کہ بربادی ہو ان کے لیے. اب ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں کہ ہم لوگوں کے اندر کتنے ایسے لوگ ہیں
جو نمازوں سے غفلت کر رہے ہیں، نمازوں سے بیزارگی اختیار کر رہے ہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں ہمارے درمیان. افسوس کا مقام ہے جو اسلام کی سب سے محترم شان عبادت ہے، اعظم العبادات جس کو کہا گیا، اہم العبادات کہا گیا کہ عبادات میں سب سے بلند مقام نماز کا، ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو قرار دیا. اسی نماز کے تعلق سے کتنی کوتاہیاں ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں، یہ دیکھنے کا مقام ہے. یہاں پر یہ سورۃ الماعون گویا اپنے اندر یہ دیکھنے کا مقام ہے کہ یہ برائیاں جو اللہ نے یہاں پر بیان فرمائی ہے، کیا یہ برائیاں ہمارے اندر بھی ہیں؟ اگر ہمارے اندر بھی یہ برائیاں ہیں تو پھر ہم ان وعیدوں میں شامل ہوں گے. اللہ حفاظت فرمائے، ان وعیدوں میں ضرور شامل ہوں گے ہم. اگر ہمارے اندر یہ وعیدیں، اگر ہمارے اندر یہ مذمتیں پائی جا رہی ہیں، مذموم عادات خصلتیں بیان جو کی جا رہی ہیں، اگر یہ پائی جا رہی ہیں تو پھر ہمارا مسئلہ بڑا خطرناک ہے. اللہ حفاظت فرمائے. آخر بات بیان فرمائے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور یہ معون سے روکتے ہیں. معون کہتے ہیں معمولی چیز کے دینے سے بھی یہ لوگوں میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں. معمولی چیز جیسے رشتہ دار ایک دوسرے کو یا پڑوس ایک دوسرے کو دیتے ہیں، جیسے کبھی نمک منگا لیا، کبھی مرچی منگا لی، کبھی اس طرح پھوڑا یا کھلاڑی یا اس طرح کی چیزیں جو بغیر اجرت کی دی جاتی ہے، عام طور سے رشتہ دار ایک دوسرے کو عاریتاً دیتے ہیں. تو اس چیز کو معون کہا جاتا ہے کہ ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے بھی یہ منع کرتے ہیں، روکتے ہیں، لوگوں کو دیتے نہیں ہیں. یعنی اللہ رب العالمین کی جو مخلوق ہے اس کی ذرہ برابر بھی ہمدردی ان کے دلوں میں نہیں ہے. بڑی چیز تو دور کی بات، چھوٹی چیزیں دینے میں بھی یہ کتراتے ہیں، ان کی جان چلی جاتی ہے چھوٹی چیزیں دینے میں بھی. یہ 3 مذمتیں اللہ نے بیان فرمائی. ایک نماز میں غفلت کرنا، دوسرا ریاکاری کرنا، تیسری چیز ہے اپنے اندر مخلوق کی ہمدردی نہ کرنا، جس کو ہم بخل سے تعبیر کر سکتے ہیں. اب یہاں پر چند باتیں ہم یہ غور کریں کہ اس سے پہلے جو بات آئی یتیم کو کھانا کھلانا، اگر کوئی کسی کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی یتیم کو کھانا کھلائے یا ترغیب دے تو پھر وہ اس وعید کے اندر شامل نہیں ہے. اس کے مسکین کے متعلق بات آئی، اس کے بعد یتیم کے متعلق بات آئی. پھر یہاں پر نماز کا مسئلہ یہ ہے کہ نماز تو فرض ہے ہی 5 وقت دن میں. اگر کسی سے قصدن نہیں بلکہ بھول کر کوئی نماز چھوٹ جائے، سو گیا تھا بندہ، نماز کو ختم ہو گیا، اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ نماز اس سے ختم ہو گئی، اب نماز کا اس سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کی قضا اس کے ذمہ لازم ہے، واجب ہے، اس کی قضا وہ کرے. اور جو بندے نماز پڑھ رہے ہیں ان کو یکسوئی کے ساتھ نماز پڑھنا چاہیے. اگر یکسوئی کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی اگر کوئی اس طرح کی بات آ جاتی ہے کہ ذہن اس طرف سے ہٹ جاتا ہے، تھوڑی سی غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، تو وہ لوگ اس وعید میں شامل نہیں. اس وعید میں وہ لوگ شامل ہیں جو اعتقادی طور پر اس کے اندر غفلت کرتے ہیں، وہ لوگ شامل ہیں. ورنہ آدمی ذہن کو اپنے آپ کنٹرول میں نہیں رکھ سکتا، کہیں پر بھی ذہن چلا جاتا ہے تو وہ غفلت اس میں شمار نہیں ہے. آدمی کوشش بات کی کریں کہ پورے اعتبار سے یکسوئی کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ بندہ رہے. دوسری بات، نماز چھوٹ جائے تو اس کی قضا ہے. ایسا نہیں کہ نماز کو ختم ہو گیا، اب وہ نماز ختم ہو گئی، اب اس کی کوئی قضا نہیں، ایسا نہیں. نماز کی قضا ضروری ہے، یہ اس کے اندر اہم بات ہے. تیسری بات یہاں پر یہ ہے کہ ریاکاری. دیکھیں جو بنیاد ہے اللہ رب العالمین کے پاس جو اعمال قبول ہوتے ہیں وہ اخلاص کی بنیاد پر ہوتے ہیں. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. جب تک نیت سے نہیں ہوگی، چاہے ہم کتنی بڑی عبادت کریں، حج کر لیں، ہم اتنی بڑی عبادت اہم عبادت ہے، اگر وہ بھی ریاکاری کے غرض سے ہو، دکھاوے کے غرض سے ہو، تو پھر اس کا ثواب نہیں ملے گا. اگر بندہ چھوٹا کام کر رہا ہے لیکن اخلاص سے کر رہا ہے تو پھر اسے بڑے سے بڑے کام سے بڑھ کر اللہ رب العالمین ثواب دیں گے. اگر کوئی بڑا کام کر رہا ہے غلط نیت سے، پھر اس کو چھوٹی عبادت کے برابر بھی ثواب نہیں ملے گا. یہ فرق ہے اخلاص اور ریاکاری. اخلاص ہوگا تو بندے کا چھوٹا عمل بھی اس کی نجات کے لیے کافی ہوگا. ریاکاری ہوگی، بہت سے اعمال ہوں گے تب بھی بندہ نجات نہیں پا سکتا، کامیاب نہیں ہو سکتا. اور وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، آخری بات یہ ہے کہ اپنے اندر لوگوں کی ہمدردی رکھیں. چھوٹی موٹی چیزیں جب اس طرح کی سوال کی جائے تو ان کو دے دیا جائے، روکا نہ جائے، منع نہ کیا جائے. اس سے ہمدردی پیدا ہوتی ہے، ایک دوسرے کے تعاون سے، ایک دوسرے کی ہمدردی سے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.